السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس، کل ہم نے انٹروڈکٹری لیکچر میں تمام تفصیل ڈسکس کر لیے ہیں. آج ہم باقاعدہ سے انشاءاللہ کورس کا آغاز کریں گے. کورس کے آغاز کرنے سے پہلے چند گزارشات ہے جو اس دن بھی میں نے کیے تھے، آج بھی، کہ انگلش ایک لینگویج ہے. آپ اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں اور کیوں سیکھنا چاہ رہے ہیں. اس کے مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں. کوئی باہر جانے کے لیے، کوئی اور کورس کرنے کے لیے، یا اپنے باقی سبجیکٹس میں کسی ٹیسٹ میں پاس ہونے کے لیے. کسی کو ایسے شوق ہے، کوئی رائٹر بننا چاہتا ہے. تو کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کے رولز، گرامر وغیرہ پڑھنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا اس کو بولنا اور اس کو پڑھنا جو ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ جتنا بھی رولز اینڈ ریگولیشنز پڑھیں گے، گرامر پڑھیں گے، اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے، آپ اس کو انوائرمنٹ کریٹ نہیں کریں گے اپنے لیے، تب تک آپ جو ہے اس کو حاصل نہیں کر پائیں گے. آپ اس کو سیکھ نہیں پائیں گے جب تک آپ جو ہے اس کو سیکھیں گے نہیں. تو لہٰذا آج ہم تھوڑا سا اس چیز کو ڈسکس کریں گے کہ انگلش کو ہم سیکھ کیسے سکتے ہیں. پچھلے بھی لیکچر میں نے یہ بات کہا تھا کہ انگلش کو ڈائریکٹ میتھڈ سے سیکھنے کی ہم کوشش انشاءاللہ کریں گے. کہ انگلش کو ہم، اس کی مثال آپ نے جو مدر ٹنگ ہے، مادری زبان ہے، یا نیشنل لینگویج ہے اردو ہے، آپ اس کی طرف ذرا دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ آپ اردو لینگویج فلوئنٹلی بولتے ہیں. کیا آپ نے اردو کو کبھی اپنے مادری زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے سیکھا ہے؟ کیا آپ نے پہلے اردو کی گرامر کو سیکھ کر پھر آپ نے جو ہے اردو بولنا سٹارٹ کیا ہے، یا آپ نے جو ہے ڈائریکٹ بولنا شروع کیا ہے؟ تو آف کورس آپ نے جو ہے اردو کو ڈائریکٹ میتھڈ سے آپ نے سیکھا ہے. تو اسی طرح ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ انگلش کو بھی ہم ڈائریکٹ میتھڈ سے سیکھنے کی. اگرچہ گرامر لازمی ہے، ہم گرامر کو پڑھیں گے، گرامر کے جو لازمی چیزیں ہیں جتنے بھی ہیں ہم ان کو پڑھیں گے جو ایگزام ٹیسٹ وغیرہ کے لیے ہیں. لیکن جو ہمارے کلاس کے علاوہ، یہ تو گرامر کی یہاں پہ کلاس ہوتی ہے آن لائن، اس کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز، اسائنمنٹس، ٹیسٹ آپ لوگوں کو سینڈ کیے جاتے ہیں، تو کائنڈلی آپ ان پہ زیادہ فوکس کریں. یہ لیکچر بھی آپ اٹینڈ کریں، لیکن ان پہ آپ زیادہ فوکس کریں کیونکہ وہ بہت لازمی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ جو ہے اسائنمنٹس پہ، اپنے اسائنمنٹس پہ، ریٹرن اسائنمنٹس پہ، باقی جو اسائنمنٹس آپ لوگوں کو سینڈ کیے جائیں گے ان پہ آپ جو ہے عمل کریں گے. تو چلتے ہیں اپنے آج کے اس گرامر کی پارٹ کی طرف، جن میں ہم آج پڑھیں گے سب سے پہلے ایز کانسائنس انگلش لینگویج. اٹ از دا نیم آف آور کورس which means conscience means short but brief and short. So inshallah this course will be brief and short. سب سے پہلے آج ہم پڑھنے جائیں گے پارٹس آف اسپیچ کے متعلق. یہ پارٹس آف اسپیچ ہے کیا؟ دیکھیے، اکثر میں اسٹوڈنٹ سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ کسی چیز کی آپ کو سمجھیں، اس کو رٹا لگانے کے علاوہ آپ اس کو کہیں اور ایکٹیویٹیز کی بجائے آپ اس کو پہلے سمجھیں کہ پارٹس آف اسپیچ. آپ اس کو الگ کر کے دیکھیں، یا پارٹس آف اسپیچ، بالکل اس کا یہ اپنے میننگ سے بالکل آپ کلیئر ہے کہ واٹ ڈز اٹ مین. جب اس کی ڈیفینیشن کی طرف آئیں گے تو آف کورس ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ پارٹ آف اسپیچ از اے ٹرم یوزڈ ان ٹریڈیشنل گرامر. یہ ٹریڈیشنل گرامر میں زیادہ یوز ہوتا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے لیکن ٹریڈیشنل گرامر میں زیادہ یوز ہوتا ہے. فار ون آف دا 9 main categories into which words are classified according to their functions in sentence. مطلب یہ کہ پارٹ آف اسپیچ
جو ہم ورڈز ہیں، جو ہمارے اسپیچ میں، جو ہمارے ڈسکشن میں جو جتنے بھی ورڈز ہیں، ان سب کو جو ہے کیٹیگریز میں جو ہے تبدیل کیا گیا ہے. گریمیرینز ہیں، گرامر کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے، جتنے بھی ورڈز ہیں ان سب کو انہوں نے کیٹیگری میں کلاسیفائی کیا ہے ان کو، اور ان کو کیٹیگری وائز ان کو تقسیم کیا گیا ہے. سو دیر آر 9 categories, there are 9 types of parts of speech. تو ان میں ہم پڑھنے جائیں گے کہ دیکھیں ہم جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں، میں جتنے بھی الفاظ ابھی میں پڑھ رہا ہوں، یا آپ کے اسکرین پر جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ورڈز ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک نہ ایک ورڈ کسی نہ کسی کیٹیگری میں جو ہے یہ انوالو ہے. جیسے کہ آ ہے، پارٹ ہے، آف، اسپیچ، از اور ٹرم، یہ تمام ورڈز ہیں، یہ سب کسی نہ کسی کیٹیگری میں ان کو ڈالا گیا ہے. یعنی پارٹس آف اسپیچ وہ ورڈز ہیں، وہ ورڈز کے وہ کیٹیگریز ہیں گرامر کے تھرو، جن کو گرامر کے اہل زبان نے یا گرامر کے ماہرین نے ان کو کوئی نہ کوئی نام دے دیا ہے. تو انشاءاللہ ہم ان کی طرف جائیں گے. آج ہم پڑھنے جائیں گے ناؤن کو. روزانہ ہم ایک پارٹ آف اسپیچ کو ہم ڈسکس کرتے جائیں گے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آتے جائے. سب سے پہلے چلتے ہم ناؤن کی طرف کہ واٹ از ناؤن. دیکھیے دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں، سب سے پہلے آپ چیزوں کی طرف جائیں، باقی چیزوں کو چھوڑیں. جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ نے، ٹھیک ہے، یا اس کے بعد مختلف زبانوں میں، ٹھیک ہے، ان کے نام ہیں. سمجھ آئی بات؟ اللہ نے ہمیں وہ سکھائے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیے، ان کو پھر چیزوں کا علم دے دیا. پھر اس کے بعد یہ ترقی کرتے 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 ہم جو ہے ہم نے مختلف ناؤنز، ہم نے مختلف چیزیں ہم نے دیکھے، پھر مختلف زبانیں تشکیل پائیں. ہر کسی نے اپنے زبان میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام رکھا. تو آپ آسان الفاظ میں یہ سمجھیں کہ ناؤن کسی بھی نام کو کہتے ہیں، چاہے وہ جگہ کا ہو، چاہے وہ شخص کا ہو، چاہے وہ کسی چیز کا ہو، چاہے وہ کسی آئیڈیا کا ہو، تو وہ نام ہے. فار ایگزامپل ابھی دیکھیں جیسے کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے، اس سے ہم بات کرتے ہیں، اس کے تھرو ہم جو ہے کال کرتے ہیں، اور فیسلٹیز اس کے ہیں، تو اس کا ایک نام ہے موبائل. اسی طرح جو میں نے پہنا ہے، ان کا بھی ایک نام ہے، ان کو ایک نام دیا گیا ہے گلاسز. اور بھی جتنی چیزیں آپ کی اسکرین پہ آ رہے ہیں کہ ماریا، دیکھیے ایک لڑکی ہے، اس کا نام ہے، تو وہ ناؤن ہے. اسی طرح علی ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک نام ہے، تو وہ ناؤن ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک جگہ کی طرف جائیں، پارک ایک جو ہے جگہ ہے جہاں پہ کھیلتے ہیں بچے، کھیلتے ہیں، تو اس کا ایک نام ہے، تو اس کو پارک آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہے جہاں پہ بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے اور ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، اس کا بھی ایک نام رکھا گیا ہے، جو کیا ہے، اسکول. تو اسکول ناؤن ہے. اسی طرح جس ہم کانٹیننٹ میں ہم رہتے ہیں، تو اس کانٹیننٹ کو بھی ایک نام دیا گیا ہے، ایشیا، دیٹ از آلسو ناؤن. پھر چیزوں کی طرف جائیں. ابھی یہ جیسے کہ آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے ٹیبل، اس پہ کوئی چیزیں رکھ کر پڑھتے ہیں، کوئی اور چیزیں رکھتے ہیں، تو اس کا نام ہے، ایک آپ کی کلاس میں بھی ہوگا، تو دس از اے ناؤن، ٹیبل. جیسے کہ اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ہے، اسے لکھتے ہیں، اس کا بھی ایک نام ہے، تو اس کو بھی آپ پین کہتے ہیں، تو پین بھی ناؤن. اسی طرح جانور کی طرف جائیں گے، کیٹ ہے، گوٹ ہے، لائن ہے، پیروٹ ہے، ڈاگ ہے، دیز آل آر ناؤن. پھر اس کے بعد ہم آئیڈیا کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم جسٹ فیل کرتے ہیں، وہ آئیڈیاز ہیں، تو ان کا بھی ایک نام ہے. فار ایگزامپل لو ہے، محبت، ٹھیک ہے، تو یہ ایک کیا ہے، ناؤن ہے. بریوری، بہادری، دیکھیں یہ بھی ایک نہ نظر آنے والی چیز ہے، بس جسٹ ایک آئیڈیا ہے، تو
تو اس کا بھی ایک نام ہے. جو شخص زیادہ مطلب میدان جنگ میں لڑتا ہے یا اپنے کمپرومائز نہیں کرتا ہے کسی بھی طریقے سے, تو آپ اس کو ایک نام دیا گیا ہے, اس کے اس آئیڈیا کو, اس کے اس کیفیت کو ایک نام دیا گیا ہے بریوری. ٹھیک ہے, اگر کوئی طاقتور ہے, ٹھیک ہے, یا اس کی طاقت کو شو کرنے کے لیے یا اس کے باقی جو قوت کو شو کرنے کے لیے اسٹرینتھ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح کوئی چیز جس کے ڈر ہے, خوف, فیئر, یہ بھی ایک آئیڈیا ہے, ایک کیفیت ہے, اس کا بھی ایک نام ہے. تو دیز آل آر کالڈ ناؤن. فردر مور پھر ناؤن کی جو ہے مختلف پارٹس ہیں, مختلف ٹائپس ہیں. ہم ان کو بھی انشاءاللہ پڑھنے جائیں گے کہ ناؤن کے کتنے ٹائپس ہیں. سب سے پہلے ہم جائیں گے ناؤن کے جو فرسٹ کائنڈ ہے وہ ہے کامن ناؤن. ناؤن تو آپ لوگ سمجھ گئے, ابھی ناؤن کے کچھ پارٹس ہیں مختلف. دیکھیے نام تو بہت سے ہوتے ہیں, تو ہر چیز کا مختلف نام ہوتے ہیں, مختلف قسم کے نام ہوتے ہیں. ابھی ان کو ہم ڈسکس کریں گے. فار ایگزامپل کامن ناؤن. کامن اگر ناؤن کی طرف آئیں گے تو ناؤن کا ڈیفینیشن یہی ہوگا کہ ناؤن از دا نیم آف پرسن, پلیس اور تھنگ. ٹھیک ہے, ابھی پھر کامن ناؤن کی اس کے جو ٹائپ ہے, کامن ناؤن a common name of a person, place or thing is called common noun. جیسے کہ آپ اسکرین پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کامن ناؤن وہ ہوتا ہے جو آپ جنس نو تمام جو ہے چیزوں کے لیے آپ کہہ سکیں اس کو. لائک گرل ہے, دیکھیے, یا بوائے ہے. دنیا میں جتنے بھی لڑکے ہیں آپ سب کو جو ہے بوائے کہہ سکتے ہیں, یعنی کامن ہے. آپ سب کو جو ہے جتنے بھی لڑکے ہیں سب کو آپ بوائے کہہ سکتے ہیں. جتنے بھی گرلز ہیں آپ سب کو جو ہے گرل کہہ سکتے ہیں. اور دنیا میں جتنے بھی سٹیز ہیں آپ سب کو سٹی کہہ سکتے ہیں. یعنی سب کے لیے وہ آپ کامن یوز کر سکتے ہیں. اور جتنے بھی بٹر فلائز ہیں آپ ان کو بٹر فلائی کہہ سکتے ہیں. کار ہے, جتنے بھی کائنڈس کی کار ہیں آپ سب کو کار کہہ سکتے ہیں. سو کار از کامن ناؤن. اسی طرح مینگو, اس کی تو مختلف مینگو کی مختلف قسمیں ہیں خاص, لیکن جو عام آپ تمام مینگو کے لیے مینگو یوز کر سکتے ہیں. ایلیفینٹ یوز کر سکتے ہیں. کیٹ ہے, چیئر ہے, جتنے بھی چیئرز ہیں آپ ان سب کے لیے, آپ سب کو, چاہے وہ لکڑی کے ہو, پلاسٹک کی ہو, ریوالونگ چیئر ہو, ویل چیئر, سب کے لیے آپ چیئرز یوز کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ یہ کامن ہے. کامن یعنی بالکل وہ عام سی جو ہے ناؤن ہے. جتنے بھی عام ناؤن ہیں آپ ان کو سب کو کامن ناؤن کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ چلیں گے پراپر ناؤن کی طرف. تو پراپر ناؤن جیسے کہ اپنے نام سے ظاہر تھا, کامن یہ اپنے نام سے ظاہر ہے. پراپر یعنی a name of a proper person, place or thing. کسی بھی پراپر پرسن, پلیس یا تھنگ کا جو ہے چیز کا کوئی نام ہوگا, پراپر نام ہوگا, تو آپ اس کو پراپر ناؤن کہیں گے. جیسے کہ دیکھیں جتنے بھی بوائز ہیں آپ سب کو بوائے کہہ سکتے ہیں, آپ سب کو بوائے کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ علی کو آپ جو ہے سب کو علی نہیں کہہ سکتے ہیں. علی صرف ایک لڑکا ہو سکتا ہے, تو علی جو ہے کیا ہے, پراپر ہے. ٹھیک ہے, علی کو ابھی زید ہے, بکر ہے, علی ہے, تو آپ سب کو بوائے کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ سب کو علی نہیں کہہ سکتے ہیں, بلکہ وہ ان کے الگ پراپر نام ہیں, آپ ان کو الگ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ ایزی چیزیں ہیں. ہم بیسک سے, چونکہ ہمیں تھوڑا سا اسٹارٹ کرنا تھا, تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئے ہوں گے. اتنی آسان چیزیں ہیں. اس کے بھی نیچے دیے گئے ہیں, جیسے کہ مین ہے. دیکھیں مین ایک آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کامن ناؤن ہے. جتنے بھی شخص ہے دنیا میں آپ سب کو مین کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ والٹ ڈزنی ہے, وکٹر ہے, عزیز ہے, زید ہے, بکر ہے, ان کے جو ہے پراپر نام ہوں گے. ابھی ماؤنٹین ہے, ماؤنٹین تمام جتنے بھی پہاڑ ہے سب کو آپ ماؤنٹین کہہ سکتے ہیں, تو ماؤنٹین از کامن ناؤن. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ماؤنٹ ایوریسٹ ہے وہ بالکل پراپر ہے. ٹھیک ہے, یا اس کے علاوہ مختلف اور جو پہاڑوں کے نام ہیں وہ جو ہے کیا ہیں, وہ پراپر ہے. اسی طرح پھر اوشین, جتنے بھی جو ہے دنیا میں بحریں ہیں وہ تمام اوشین آپ اس کو سب کو کہہ سکتے ہیں. لیکن اٹلانٹک کو آپ جو ہے انڈین نہیں کہہ سکتے, انڈین کو آپ اٹلانٹک نہیں کہہ سکتے. یعنی انڈین اوشین کا اپنا ایک نام ہے, پراپر نام ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کامن ناؤن اینڈ پراپر ناؤن سمجھ آ گیا ہوگا.
But if you are feeling any confusion, please then feel free to ask us. आगे बढ़ते हैं. इसी तरह कॉमन प्रॉपर हो गए. अभी नाउन के एक और भी काइंड है जो कि काउंटेबल कहलाता है. काउंटेबल नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसको हम काउंट कर सकें. काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम काउंट कर सकें. जैसे कि अभी देखिए आप मैन है, जितने भी दुनिया में शख्स है, अशखास हैं, इन सबको आप काउंट कर सकते हैं. तो क्या है ये मैन जो है काउंटेबल है. इसी तरह कैट, जितने भी बिल्लियाँ हैं दुनिया में आप उसको काउंट कर सकते हैं. पेन को काउंट कर सकते हैं, मोबाइल को काउंट कर सकते हैं, कंट्री को काउंट कर सकते हैं. यानी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि वहाँ पे अपने गर्ल था, बॉय था, वो कॉमन नाउन भी थे, लेकिन आप उनको देखिए कि आप उनको काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. आप कर सकते हैं तो वो कॉमन नाउन के साथ साथ वो काउंटेबल नाउन भी आप इनको कर सकते हैं. देन यू कैन से बॉय इज़ आल्सो काउंटेबल नाउन. इसको समझने के लिए जस्ट आप इसको देखें कि आप इसको काउंट कर सकते हैं आसानी से या नहीं कर सकते हैं. देन इट इज़ काउंटेबल. अगर वो आसानी से जो है गिना नहीं जा सकता है, काउंट नहीं हो सकता है, इफ़ इट इज़ नॉट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू काउंट एनीथिंग, देन इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन. अ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, लाइक शुगर है, साल्ट है, जैम है, राइस है, हनी है, ठीक है, या मनी है. जितने भी चीज़ें हैं तो आप उनको काउंट नहीं कर सकते हैं. दैट्स वाई दे आर अनकाउंटेबल नाउन. याद रखना, मनी जो है दौलत को कहा जाता है. पैसे को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन दौलत ओवरऑल आप उसको जो है नहीं कर सकते. तो मीट है, इसी तरह, और साल्ट है, नमक है. नमक को आप कैसे काउंट करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते. शुगर है, आप उसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं. एक एक करके बिल्कुल नहीं हो सकते. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. इसके इस तरफ आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड पे फ्राइज़ है, बर्गर है, ऑट है, और क्या है, एप्पल है, कैरोट्स है. तो इनको आप काउंट कर सकते हैं, दीज आर काउंटेबल. और उनको आप काउंट नहीं कर सकते तो वो अनकाउंटेबल नाउन है. तो दीज आर टू कैटेगरीज ऑफ नाउन अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. और अनकाउंटेबल नाउन को मास नाउन भी कहा जाता है. मास नाउन भी इसको कहते हैं, लिक्विड शेप की वजह से. इसके बाद है इसी तरह नाउन की दो और भी काइंड्स हैं. जिस तरह एक कॉन्क्रीट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. देखिए दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप जो है टच कर सकते हैं, जिनको आप जो है देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं. तो वो क्या है, वो कॉन्क्रीट नाउन में वो आएंगे. यानी जितनी भी चीज़ें आप उनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन में आएंगे. और कुछ ऐसी चीज़ें और ऐसे आइडियाज़ हैं जिनको आप देख नहीं सकते हैं और जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. जैसे कि दर्द है, देखिए पेन, थॉट, सोच है इंसान का. तो आप इसको सोच, जस्ट आप इसको आप कह सकते हैं कि आप इसको फील कर सकते हैं, आप इसको देख नहीं सकते हैं. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसको आप देख सकते हैं तो वो कंक्रीट नाउन है. जिसको आप देख नहीं सकते हैं वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है. इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे. जैसे कि कंक्रीट नाउन है, उसमें टीचर है, पुलिस ऑफिसर है, कैट है, पेन है. इनको आप देख सकते हैं, आप इनको छू सकते हैं. तो ये सारे क्या हैं, ये सारे कंक्रीट नाउन है. इसी तरह क्लेवर है, करेज है, लॉयल्टी है, और कन्वेंस है, और आर्टिकुलेट है. ये जितने भी हैं ये आप इनको आप कह सकते हैं. सॉरी, आर्टिकुलेट को मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन लॉयल्टी, करेज वगैरह ये सारे क्लेवर, यानी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लेवर भी आई थिंक सो एडजेक्टिव में चला जाता है. तो हैप्पीनेस है, ठीक है, करेज है, लॉयल्टी है, वो आप उसको आप कह सकते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं. तो यहाँ पे इसके अलावा आप इसको देख सकते हैं कि आपकी मेमोरी है, आपकी यादाश्त है, वो भी आप इसको देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते. तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. आसान अल्फाज में आप जिस चीज़ को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो कंक्रीट नाउन है. जिसको आप देख नहीं सकते हैं, इसको आप टच नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो these were the kinds of नाउन. आगे
ایک اور بھی کائنڈ ہے ناؤن کا جس کو ہم کمپاؤنڈ ناؤن کہتے ہیں. یعنی کمپاؤنڈ جیسے کہ آپ لوگ کیمسٹری میں پڑھتے ہیں نا کہ دو یا دو سے زیادہ چیزیں ملتے ہیں تو وہ ان کا نام کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وین ٹو ناؤنس فارم ہا ناؤن، جب دو ناؤن ایک ناؤن بناتے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کمپاؤنڈ ناؤن کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جب دو ناؤن مل کر ایک ناؤن بناتے ہیں تو وہ آپ اس کو کمپاؤنڈ ناؤن کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئس کریم ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا ہے؟ آئس کریم ہے. دیکھیے ایک ہو گیا آئس، دوسرا ہو گیا کریم. ٹھیک ہے. تو دونوں ناؤن مل کر یہ کیا ہے؟ ایک ناؤن بناتے ہیں. اسی طرح سوئمنگ پول، دو ناؤن ہیں وہ مل کر ایک ناؤن بناتے ہیں تو اس لیے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپاؤنڈ ناؤن ہے. بس اسٹاپ، لیونگ روم، کلاس میٹ، تو یہ کیا ہے؟ کمپاؤنڈ ناؤن ہے. اس میں آپ کچھ ناؤنز ایسے ہیں جو جیسے کہ آئس کریم ہے، اس میں آپ کو اسپیس دینا ہوتا ہے، لیکن کلاس میٹ میں آپ اسپیس آپ نے نہیں دینا ہوتا ہے. تو اب وہ آپ کو اسٹڈی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس میں اسپیس دینا ہے کس میں نہیں دینا ہے. اسی طرح کچھ زیادہ ورڈز ہوتے ہیں جیسے کہ مدر ان لا. ٹھیک ہے. تو یہ 3 ورڈز پہ آ گیا لیکن ایک ناؤن ہے تو اس کو بھی کمپاؤنڈ ناؤن کہتے ہیں. یعنی کہ جب ایک سے زیادہ ناؤن یا آپ کہہ سکتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ ناؤن مل کر ایک ناؤن بنائیں، ایک چیز کا یا ایک جگہ کا نام ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ کمپاؤنڈ ناؤن کہلاتے ہیں. اسی طرح آپ آگے جائیں گے کلیکٹیو ناؤن، یعنی نیم آف اینی کلیکشن. دیکھیے وہ کمپاؤنڈ تھا، 2 ناؤن مل کر ایک ناؤن بناتے ہیں، لیکن یہاں پہ بہت سے چیزیں مل کر ایک ناؤن بناتے ہیں. وہ دیکھیں وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ آئس کریم ہے. ٹھیک ہے. آئس الگ ایک نام ہے ایک چیز کا اور کریم ایک الگ نام ہے ایک چیز کا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس طرح ہوگا کہ بہت سے چیزیں مل کر ایک الگ سے نام بنائیں گے، وہی ناؤن اس میں نہیں آئے گا بلکہ ایک الگ سن کا نام ہوگا. جس طرح کہ آپ کے جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ سب مل جاتے ہیں تو ان کو ایک نام دیا گیا ہے اسٹاف. ٹھیک ہے. ٹیچر اسٹاف، نرسنگ اسٹاف. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے؟ اسٹاف کیا ہے؟ کلیکٹیو ناؤن ہے. اسی طرح بہت سے پلیئرز ہیں تو وہ سب ملتے ہیں، کھلاڑی سب ملتے ہیں تو ان کا ایک نام بن جاتا ہے. جب تمام کھلاڑی ملتے ہیں ان کا ایک نام بن جاتا ہے، ان کو ایک نام دیا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ٹیم ہے. ان کو ایک نام دیا گیا ہے دیٹ از کالڈ ٹیم. تو ٹیم کیا ہے؟ کلیکٹیو ناؤن ہے. اسٹاف کیا ہے؟ کلیکٹیو ناؤن ہے. اور سولجرز، بہت سے سولجرز جب ملتے ہیں تو ان کو ایک نام دیا گیا ہے، کیا ہے؟ آرمی ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ جب مل جاتے ہیں ان کو ایک نام دیا جاتا ہے گروپ کا. تو یہ جب کلیکشن ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ اس سے ہٹ کر آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں گچھا، چابیوں کا گچھا، آپ اس کو بھی کلیکٹیو ناؤن کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ریوڑ ایک نہیں ہوتا ہے نا، ریوڑ بہت سے بیڑ بکریاں مل کر پھر ایک ریوڑ بن جاتے ہیں تو ریوڑ جو ہے کیا ہے؟ کلیکٹیو ناؤن ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ناؤن کے یہ کائنڈ سمجھ آ گئے. اس کے علاوہ ایک نوا بھی کائنڈ ہے لیکن اس میں ڈیٹیل اکثر یوز بھی نہیں ہوتا ہے. مٹیریل ناؤن ہے. ایک مٹیریل ناؤن اس کو بولتے ہیں کہ وہ ناؤن جس سے مختلف چیزیں بنتے ہیں. جیسے کہ لکڑی ہے، لکڑی سے مختلف چیزیں بنتے ہیں تو ووڈ، لکڑی کیا ہے؟ مٹیریل ناؤن ہے. اسی طرح آئرن سے مختلف چیزیں بنتے ہیں تو آئرن کیا ہے؟ مٹیریل ناؤن ہے. پلاسٹک مٹیریل ناؤن ہے آپ کہہ سکتے ہیں. سیمنٹ مٹیریل ناؤن ہے. تو دا تھنگ فرام وچ ڈفرنٹ تھنگز آر میڈ دیٹ از کالڈ مٹیریل ناؤن. دا مٹیریل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کوئی مٹیریل ہو. تو یہ تھے ہمارا آج کا لیکچر ناؤن کے متعلق. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ کیونکہ ہمارا یہ گرامر کا پارٹ ہوتا ہے تو اس میں زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ انگلش میں ہمارے نیو اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں تو ان کو انگلش میں سمجھنا ہے تو ہم کوشش کریں گے آہستہ آہستہ اپنے لیکچر میں انگلش کو بھی انکلوڈ کریں. اور اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کو ایکٹیویٹیز آپ لوگوں کو سینڈ کیے جائیں گے، آج کے جو ناؤن کے متعلق ایکٹیویٹیز سینڈ کیے جائیں گے. اور اس لیکچر کے متعلق اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو پلیز شام 6 بجے سے لے کر 8 بجے تک آپ اپنے رجسٹریشن نمبر پر اور وہاں پہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے سوالات آپ کر سکتے ہیں. اسکرین پہ آپ کا دیا گیا ہے نمبر. اگر آپ ہمارے ساتھ ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہیں تو آپ رجسٹریشن کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر کے ہمارے ساتھ آپ اس کورس میں آپ رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا. آپ کو آپ کے باقی اسائنمنٹس اور باقی
شیڈول اور باقی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے انشاءاللہ. تو ہمارا آج کا لیکچر یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.